وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ حمزہ اور عین کی آواز میں فرق ہے، پھر سے پڑھیں. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ یذبحون اور ویستحیون، نون پہ صرف زبر ہے نا، اس کو لمبا نہیں کھینچے. پھر سے پڑھیں. پینسل سب کی قرآن پاک پہ ہیں، اگر رکھیں گے تو یاد رہے گا، مارک کرنا، ورنہ نہیں یاد رہے گا. پھر سے پڑھیں. یذبحون وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں سوء برے العذابی عذاب کی یذبحون وہ خوب ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب نجات دی ہم نے تم کو نجینا نون جیم یہ کسی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا، رہائی پانا. اردو میں بھی نجات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. من آل فرعون آل فرعون، آل کا لفظ گھر والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فالوورز کے لیے بھی. یعنی آل فرعون میں
فرعون کے گھر والے، اس کے پیروکار، اس کا لاؤ لشکر، اس کے فالوورز سب شامل ہیں. ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تم کو. یسومون کا لفظ جو ہے سین واو میم سے ہے، سوم. ساما، یہ سوم ایسی تکلیف کو کہتے ہیں جس میں ذلت اور خواری بھی ہو، یعنی صرف تکلیف نہیں، ذلت بھی، بے عزتی بھی. سوء العذاب، برا عذاب. سو کا لفظ جو ہے ہر برائی کے لیے آتا ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کرے، اسی سے لفظ سیئ بھی ہے. ناگوار اور بدصورت چیز کے لیے بھی آتا ہے. ظاہری اور مانوی دونوں طرح کی بدصورتیوں کے لیے آتا ہے، یعنی صرف ظاہری نہیں بلکہ مانوی بدصورتی بھی شامل ہے. تو سوء العذاب، برا عذاب. یذبحون، یذبحون کا روٹ ہے ذال بے ہے، ذبح کرنا. ویسے تو ذبح کا مطلب بھی ذبح کرنا ہے، لیکن ذبح آیا ہے تو اس کا معنی ہے پلاننگ اور اہتمام کے ساتھ تکلیف دے کے ذبح کرنا. یعنی ایک ذبح کرنا کیا ہے؟ جیسے بکروں کو آپ ذبح کرتے ہیں ایک سیدھے طریقے سے جو ذبح کرنے کا نارمل طریقہ ہوتا ہے، اور یذبحون کا معنی کیا ہے کہ تکلیف دے کے ایک خاص طریقے سے ذبح کرتے تھے. ابناءکم، ابنا کس کی جمع ہے؟ ابن کی. ابن کی جمع ابنا بھی ہوتی ہے اور بنون بھی ہوتی ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون. یستحیون، یستحیون کا روٹ ہے یہ مانا ہے زندہ چھوڑ دیتے تھے. اس سے ملتا جلتا لفظ پیچھے بھی پڑھا ہے آپ نے، لا یستحی. تو اب وہاں تو ہم نے کوئی اور ترجمہ کیا اور یہاں کچھ اور کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک روٹ سے دو مصدر بھی بنتے ہیں بعض اوقات، تو دونوں کا معنی الگ ہو جاتا ہے، پھر آگے برانچ بن جاتی. ہے یہ سے حیا بھی لفظ بنتا ہے، تو حیا کا معنی ہوتا ہے شرمانا، جھجکنا. اور ہے یہ سے حیاتن یعنی زندگی کا معنی بھی آتا ہے. تو یستحیون، زندہ چھوڑ دیتے تھے، زندہ رہنے دیتے تھے. نساءکم، تمہاری عورتوں کو. نساء کا لفظ بڑی عورتوں کے لیے بھی آتا ہے اور چھوٹی بچیوں کے لیے بھی آتا ہے. وفی ذالکم، اور اس میں بلاؤن، بلا تھی. اردو میں بھی لفظ بلا استعمال کرتے ہیں نا، بے لام واو اس کا روٹ ہے، مانا ہے آزمائش. آزمائش اگرچہ خیر اور شر دونوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن بلا سے مراد وہ آزمائش جس میں سختی اور شدت ہو، یعنی مصیبت کے معنوں میں. بلا کیا ہے؟ تکلیف کے معنوں میں. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور یاد کرو وہ وقت. یہ کہاں لکھا ہوا ہے یاد کرو؟ از میں کیا پوشیدہ ہے؟ اذکرو. وہ وقت یاد کرو. کس کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو، کہ اے بنی اسرائیل اپنی تاریخ کا وہ وقت یاد کرو. نجیناکم، جب نجات دی تھی ہم نے تم کو. کس سے؟ من آل فرعون، آل فرعون سے. یعنی صرف فرعون نہیں، فرعون کے جتنے بھی کارندے تھے، پیروکار تھے، ان سب سے. گویا پوری قوم فرعون سے. کیا کرتی تھی آل فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو سخت عذاب کی تکلیف دیتے تھے، تم سے سخت مشقت کے کام لیتے تھے.
جبری مشقت کرواتے تھے، ذلت اور رسوائی کے کام کرواتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری نسل کشی کر رہے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہاں اتنا کہنا بھی کافی تھا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ جب فرمایا گیا کہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تو اس میں ایک احساس اور ایک غیرت کو جگانا بھی مطلوب تھا کہ دیکھو جب تمہارے مردوں کی تعداد کم ہو جائے اور عورتوں کی زیادہ ہو جائے تو پھر تمہاری قوم کا حال کیا ہوگا۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑی سخت آزمائش تھی۔ اب بات یہ ہے کہ سزا تو آل فرعون دے رہی تھی یا فرعون دے رہا تھا، تو آزمائش رب کی طرف سے، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ یعنی ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت تکلیف اور مشقت میں مبتلا کیے ہوئے تھے، بیٹے تمہارے ذبح کر رہے تھے، عورتیں تمہارے زندہ چھوڑ رہے تھے یا ان کو اپنی لونڈیاں بنا رہے تھے، تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی۔ بظاہر تو دنیا کا عذاب ہے، تو دنیاوی تکلیف ہے، لیکن اس دنیاوی تکلیف کو کیا قرار دیا گیا؟ آزمائش، اور آزمائش تمہارے رب کی طرف سے۔ ایسا کیوں؟ دنیاوی تکلیف، عذاب، یا رب کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کیوں؟ ذرا سا آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، انسان پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ یعنی اب اس کو آپ اس طرف ریلیٹ کیجئے، جیسا کہ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ آیت کو کس کانٹیکس میں لینا، بنی اسرائیل کے، اور پھر اس کو اپنے اوپر بھی دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی زندگی میں تو یہ بڑی مصیبت آئی ہوئی تھی، لیکن ہمیں کیا سبق سیکھنا ہے کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آئے، تکلیف آتی تو دنیاوی اسباب کے پردے میں ہے نا، کہ نہیں؟ دنیا کا ہی کوئی نقصان سامنے ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل پر یہ سب مصیبت کیوں آئی تھی؟ کیونکہ وہ اپنے اصل رستے سے ہٹ گئے تھے، تو اللہ تعالی بندوں کی بھلائی کے لیے بعض اوقات ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ وہ ہوش میں آئیں، اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، آپ سب کا یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ فوراً کیا سوچنے لگتے ہیں؟ کوئی غلطی ہوئی ہے نا؟ اور ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ جب اپنے پہ تکلیف آئے تو کیا سوچیں؟ ضرور میری سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے، دنیا میں ہی مجھے پلٹنے، رجوع کرنے اور توبہ کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ اور اگر کسی اور پر تکلیف آئے تو کیا سوچنا چاہیے؟ یہ نہیں اس وقت سوچے کہ ضرور کوئی غلطی کی ہوگی نا تو پکڑ ہوئی ہے۔ ہم جب اپنے پہ آتی ہے تو اور طرح سوچتے ہیں، جب کسی پہ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے کوئی غلطی کی ہوگی نا، کچھ کیا ہوگا تو پکڑ۔ دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچیں، دوسروں کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آئے تو ضرور سوچیں کہ کہاں کوتاہی ہوئی ہے، کہاں کوئی غلط کام ہوا ہے۔ اسی لیے تکلیف سے نکلنے کا راستہ کیا بتایا گیا؟ اپنی غلطی کا اعتراف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو ظلم نہیں کرتا، تو ہر عیب سے پاک ہے، قصور میرا ہی ہے، غلطی میری۔ تو یونس علیہ السلام نے جب یہ پڑھا تھا تو قرآن پاک میں آتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو مومن بھی تکلیف اور غم میں یہ کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اس کا غم دور کر دیتے ہیں، اس کو تکلیف سے نجات دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. دنیا امتحان تو ہے. دنیا میں انسان کو ایک طرف نعمتیں دی گئی ہیں اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی ہیں. پھول کے ساتھ ہی کانٹا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی زندگی میں پھول ہو تو اس کے ساتھ کانٹا نہ ہو. ہر نعمت اپنے ساتھ ایک آزمائش کا پہلو رکھتی ہے، لیکن بعض اوقات نعمت پیچھے چلی جاتی ہے، آزمائش آگے آ جاتی. وہی چیز جس کو آپ اپنے لیے بہت اچھا سمجھ کے لے رہے ہوتے ہیں، اسی میں آپ کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں نکل آتی ہیں. تو ایسے موقع پر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے، میرا قصور کیا ہے، کیا کوتاہی ہے، کوئی بات تو میرے منہ سے ایسی نہیں نکلی، یا میں نے کسی انسان کو تو نہیں ستایا، یا میں نے کوئی اللہ کے حق میں تو کمی نہیں کی. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ اس تکلیف سے انسان جاگ اٹھتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم. اللہ اس گناہ کی بھی معافی جس کو میں جانتا ہوں اور اس کی بھی جس کو میں جانتا نہیں. کیونکہ ہم بعض غلطیاں ایسی کر چکے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، گمان بھی ہمارا ادھر نہیں جاتا کہ ہم نے غلطی کی. اسی لیے ہمیں استغفار کی جو مختلف دعائیں سکھائی گئی ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی. کہ یا اللہ میں اپنے پہلے پچھلے چھپے اور کھلے اور ان سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. وما انت اعلم به منی، کہ مجھے اپنے ان گناہوں کا نہیں پتا جو میں کر چکا اور مجھے پتا بھی نہیں کہ میں نے گناہ کیے، میں ان کی بھی معافی چاہتا ہوں. ایک اور دعا میں آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، دقہ و جلہ، اولہ و آخرہ، علانیتہ و سرہ. کہ یا اللہ چھپے کھلے اول آخر سارے کے سارے گناہ معاف کر دے. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کیا، میری کوئی غلطی نہیں. جو یہ کہتا ہے وہ اللہ کی نظر میں سخت ناپسندیدہ، اور جو اعتراف کر لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور آزمائشیں آتی کس لیے ہیں؟ کہ انسان ہوش میں آئے، پلٹے. بنی اسرائیل کے اوپر آزمائشیں کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، مگر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس نعمت کا انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. یہ پیچھے کی آیت میں آپ نے کیا پڑھا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے تو تمہیں سارے جہان والوں پر فوقیت دی تھی، فضیلت دی تھی، تو تم نے اس کی قدر ہی نہیں کی، اپنے اس مقام اور مرتبے کو ہی بھول گئے. تو جب تم نے اپنا مقام کھو دیا تو میں نے بھی تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا اور تمہیں اس ذلت میں مبتلا کر دیا. اب حال یہ ہے کہ تمہاری نسلیں بھی محفوظ نہیں اور تم پر سخت مصیبت آ چکی ہے، اور یہ اصل میں تو تمہارے رب کی طرف سے تم پر آئی ہے تاکہ تم سنبھلو. اب چونکہ یہ قوم کی بات ہو رہی نا، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، تو بنی اسرائیل اپنے وقت کی ایسی ہی قوم تھی جیسے اس کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت، بہترین امت اخرجت للناس. تمہیں تو انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تم ان کو سیدھے راستے پہ لاؤ. اور جب انہوں نے یہ کام چھوڑا تو کیا ہوا؟ خیر امتن شر امتن بن گئی. اور آج مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی جتنی بھی مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں،
یہ آزمائشیں ہیں. ان میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کام ہمیں دیا گیا تھا کرنے کو، جو اسائنمنٹ ہمیں ملی تھی بحیثیت امت مسلمہ کے، اخرجت للناس، جب تک ہم وہ نہیں کرتے تو محض یہ کہتے رہیں کہ یہ فلاں کی سازش ہے اور یہ فلاں ہمیں ایسے پریشان کر رہا ہے یا فلاں ظالم ہے، وہ جتنا مرضی رونا روتے رہیں، حالات نہیں سنور سکتے جب تک کہ وہ کام نہ کریں جس کام کے لیے اللہ نے بنایا.